پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم ان کی طرف ملائکہ نازل بھی کر دیں اور ان سے مردے کلام بھی کر لیں اور ان کے سامنے تمام چیزوں کو جمع بھی کر دیں تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے مگر یہ کہ خدا ہی چاہ لے، لیکن ان کی اکثریت جہالت ہی سے کام لیتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جنات و انسان کے شیاطین کو ان کا دشمن قرار دے دیا ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دھوکہ دینے کے لیے محمل باتوں کے اشارے کرتے ہیں، اور اگر خدا چاہ لیتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے افطرا کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اسے پسند کر لیں اور پھر خود بھی انہی کی طرح افطرا پردازی کرنے لگیں۔ کیا میں خدا کے علاوہ کوئی حکم تلاش کروں جبکہ وہی وہ ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے؟ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ قرآن ان کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، لہذا ہرگز آپ شک کرنے والوں میں نہ شامل ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا کلمہ قرآن صداقت اور عدالت کے اعتبار سے بالکل مکمل ہے، اس کا کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور اگر آپ روئے زمین کی اکثریت کا اتباع کر لیں گے تو یہ راہ خدا سے بہکا دیں گے۔ یہ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں اور صرف اندازوں سے کام لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بہکنے والا ہے اور کون ہدایت حاصل کرنے والا ہے، لہذا تم لوگ صرف اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو، اگر تمہارا ایمان اس کی آیتوں پر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے ہو جس پر نام خدا لیا گیا ہے، جبکہ اس نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ تو اور بات ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو بغیر جانے بوجھے گمراہ کرتے ہیں، اور تمہارا پروردگار ان زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم لوگ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو کہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دیکھو جس پر نام خدا نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھانا کہ یہ فسق ہے۔ اور شیاطین تو اپنے والوں کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی تو تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہو جائے گا۔ کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اس کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ان سے نکل بھی نہ سکتا ہو۔ اسی طرح کفار کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر قریہ میں بڑے بڑے مجرمین کو موقع دیا ہے کہ وہ مکاری کریں، اور ان کی مکاری کا اثر خود ان کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا ہے، لیکن انہیں اس کا بھی شعور نہیں ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسی ہی وحی نہ دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی ہے، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا۔ اور ان قریب مجرمین کو ان کے جرم کی پاداش میں خدا کے یہاں ذلت اور شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ پس خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ اور دشوار گزار بنا دیتا ہے جیسے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ وہ اسی طرح بے ایمانوں پر ان کی کثافت کو مسلط کر دیتا ہے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیات کو مفصل طور سے بیان کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے پروردگار کے نزدیک دارالسلام ہے، اور وہ ان کے اعمال کی بنا پر ان کا سرپرست ہے۔ اور جس دن وہ سب کو محشور کرے گا تو کہے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے تو اپنے کو انسانوں سے زیادہ بنا لیا تھا، اور انسانوں میں ان کے دوست کہیں گے کہ پروردگار، ہم میں سب نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اب ہم اس مدت کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہماری مہلت کے واسطے معین کی تھی۔ ارشاد ہوگا تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، مگر یہ کہ خدا ہی آزادی چاہ لے، بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔
اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے اعمال کی بنا پر بعض پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو ہماری آیتوں کو بیان کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، اور ان کو زندگانی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے کہ تمہارا پروردگار کسی بھی قریے کو ظلم و زیادتی سے اس طرح تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے رہنے والے بالکل غافل اور بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں، اور تمہارا پروردگار ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بے نیاز اور صاحب رحمت ہے۔ وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہاری جگہ پر جس قوم کو چاہے لے آئے، جس طرح تم کو دوسری قوم کی اولاد میں رکھا ہے۔ یقیناً جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سامنے آنے والا ہے، اور تم خدا کو عاجز بنانے والے نہیں ہو۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں بھی کر رہا ہوں۔ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے۔ بے شک ظالم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں نے خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں اور جانوروں میں اس کا حصہ بھی لگایا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ان کے خیال کے مطابق خدا کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو شرکا کا حصہ ہے وہ خدا تک نہیں جا سکتا ہے، اور جو خدا کا حصہ ہے وہ ان شریکوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کس قدر بدترین فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان شریکوں نے بہت سے مشرکین کے لیے اولاد کے قتل کو بھی آراستہ کر دیا ہے، تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دیں اور ان پر دین کو مشتبہ کر دیں، حالانکہ خدا اس کے خلاف چاہ لیتا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کی افطرا پردازیوں پر چھوڑ دیں اور پریشان نہ ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی اچھوتی ہے، اسے ان کے خیالات کے مطابق وہی کھا سکتے ہیں جن کے بارے میں وہ چاہیں گے، اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام ہے، اور کچھ چوپائے جن کو ذبح کرتے وقت نام خدا بھی نہیں لیا گیا، اور سب کی نسبت خدا کی طرف دے رکھی ہے۔ ان قریب ان تمام بہتانوں کا بدلہ انہیں دیا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ ان چوپاؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں پر حرام ہے۔ ہاں، اگر مردار ہو تو سب شریک ہوں گے۔ ان قریب خدا ان بیانات کا بدلہ دے گا کہ وہ صاحب حکمت بھی ہے اور سب کا جاننے والا بھی ہے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے حماقت میں بغیر جانے بوجھے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اور جو رزق خدا نے انہیں دیا ہے اسے اسی پر بہتان لگا کر اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ سب بہک گئے ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تختوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور اس کے خلاف بھی ہر طرح کے باغات پیدا کیے ہیں، اور کھجور اور زراعت پیدا کی ہے جس کے مزے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے ہیں جن میں بعض آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض مختلف ہیں۔ تم سب ان کے پھلوں کو جب وہ تیار ہو جائے تو کھاؤ، اور جب کاٹنے کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو، اور خبردار اسراف نہ کرنا کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور چوپاؤں میں بعض بوجھ اٹھانے والے اور بعض زمین سے لگ کر چلنے والے ہیں۔ تم سب خدا کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ، اور شیطانی قدموں کی پیروی نہ کرو کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 8 قسم کے جوڑے ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2۔ ان سے کہیے خدا نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو ان کی مادہ کے پیٹ میں پائے جاتے ہیں؟ ذرا تم لوگ اس بارے میں ہمیں بھی خبر دو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2۔ ان سے کہیے کہ خدا نے نروں کو حرام قرار دیا ہے یا مادینوں کو، یا ان کو جو مادینوں کے شکم میں ہیں؟ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب خدا ان کو حرام کرنے کی وصیت کر رہا تھا؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے بوجھے گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف آنے والی وحی میں کسی بھی کھانے والے کے لیے کوئی حرام نہیں پاتا، مگر یہ کہ مردار ہو
یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو کہ یہ سب رجس اور گندگی ہے، یا وہ قربانی جسے غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اس کے بعد بھی کوئی مجبور ہو جائے اور نہ سرکش ہو نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخون والے جانور کو حرام کر دیا اور گائے اور بھیڑ کی چربی کو حرام کر دیا، مگر جو چربی کے پیٹھ پر ہو یا آنتوں پر ہو یا جو ہڈیوں سے لگی ہو، یہ ہم نے ان کو ان کی بغاوت اور سرکشی کی سزا دی ہے، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑا وسیع رحمت والا ہے، لیکن اس کا عذاب مجرمین سے ٹالا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ ان قریب یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم مشرک ہوتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی بتاؤ، تم تو صرف خیالات کا اتباع کرتے ہو اور اندازوں کی باتیں کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس منزل تک پہنچانے والی دلیلیں ہیں، وہ اگر چاہتا تو جبرن تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہہ دیجئے کہ ذرا اپنے گواہوں کو تو لاؤ جو گواہی دیتے ہیں کہ خدا نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس کے بعد وہ گواہی بھی دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے گا، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجیے گا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار کا ہم سر قرار دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا حرام کیا ہے۔ خبردار، کسی کو اس کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنی اولاد کو غربت کی بنا پر قتل نہ کرنا کہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور انہیں بھی، اور بدکاریوں کے قریب نہ جانا، وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی، اور کسی ایسے نفس کو جسے خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر یہ کہ تمہارا کوئی حق ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی خدا نے نصیحت کی ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ اور خبردار، مال یتیم کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ توانائی کی عمر تک پہنچ جائیں، اور ناپ تول میں انصاف سے پورا پورا دینا۔ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ، چاہے اپنے اقربا ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، اور عہد خدا کو پورا کرو کہ اس کی پروردگار نے تمہیں وصیت کی ہے کہ شاید تم عبرت حاصل کر سکو، اور یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، اس کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ راہ خدا سے الگ ہو جاؤ گے۔ اسی کی پروردگار نے ہدایت دی ہے کہ اس طرح شاید متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اچھی باتوں کی تکمیل کرنے والی کتاب دی، اور اس میں ہر شے کو تفصیل سے بیان کر دیا، اور اسے ہدایت اور رحمت قرار دے دیا کہ شاید یہ لوگ لقائے الہی پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب خدا تو ہم سے پہلے 2 جماعتوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت و رحمت آ چکی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے۔ ان قریب ہم اپنی نشانیوں سے اعراض کرنے والوں پر بدترین عذاب کریں گے، اور وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے اور روکنے والے ہیں۔ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا خود پروردگار آ جائے یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں، تو جس دن اس کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن جو نفس پہلے سے ایمان نہیں لایا ہے یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کی ہے، اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو اب کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا۔ جو شخص بھی نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا اسے صرف اتنی ہی سزا ملے گی اور کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے،
جو ایک مضبوط دین اور باطل سے اعراض کرنے والے ابراہیم کا مذہب ہے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، جبکہ وہی ہر شے کا پالنے والا ہے، اور جو نفس جو کچھ کرے گا اس کا وبال اسی کے ذمہ ہوگا، اور کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد تم سب کی باز گشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ بتائے گا کہ تم کس چیز میں اختلاف کر رہے تھے۔ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور بعض کے درجات کو بعض سے بلند کیا تاکہ تمہیں اپنے دیے ہوئے سے آزمائے۔ تمہارا پروردگار بہت جلد حساب کرنے والا ہے، اور وہ بے شک بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے کسی تنگی کا شکار نہ ہوں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مکمل یاد دہانی ہے۔ لوگو، تم اس کا اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کا اتباع نہ کرو، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ اور کتنے قریے ہیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا، اور ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات میں سو رہے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے۔ پھر ہمارا عذاب آنے کے بعد ان کی پکار صرف یہ تھی کہ یقیناً ہم لوگ ظالم تھے۔ بس اب ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے اور ان کے رسولوں سے بھی سوال کریں گے، پھر ان سے ساری داستان علم و اطلاع کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم خود بھی غائب تو تھے نہیں۔ آج کے دن اعمال کا وزن ایک برحق شے ہے، پھر جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے ہیں، اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں رکھا کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یقیناً ہم نے تم کو زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زندگی قرار دیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں مقرر کی، اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کر لیا، صرف ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ ارشاد ہوا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو نے میرے حکم کے بعد بھی سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں خاک سے بنایا ہے۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں غرور سے کام لے، نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ پس جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اس کے بعد سامنے پیچھے اور دانے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو ذلیل اور مردود ہے۔ اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جہاں جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا کہ ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ پیدا کرایا کہ جن شرم کے مقامات کو چھپا رکھا ہے وہ نمایاں ہو جائیں، اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والوں میں ہوں۔ پھر انہیں دھوکے کے ذریعے درخت کی طرف جھکا دیا، اور جیسے ہی ان دونوں نے چکھا شرم گاہیں کھلنے لگیں، اور انہوں نے درختوں کے پتے جوڑ کر شرم گاہوں کو چھپانا شروع کر دیا، تو ان کے رب نے آواز دی کہ کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اب اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک کا ٹھکانہ
اور سامان زندگانی ہے۔ فرمایا کہ وہیں تمہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے، اور پھر اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جس سے اپنی شرمگاہوں کا پردہ کرو، اور زینت کا لباس بھی دیا ہے، لیکن تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ بات آیات الہیہ میں ہے کہ شاید لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اے اولاد آدم، خبردار شیطان تمہیں بھی نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال لیا اس عالم میں کہ ان کے لباس الگ کرا دیے تاکہ شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں۔ وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھ رہے تھے اس طرح کہ تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو۔ بے شک ہم نے شیاطین کو بے ایمان انسانوں کا دوست بنا دیا ہے، اور یہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ خدا بری بات کا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا تم خدا کے خلاف وہ کہہ رہے ہو جو جانتے بھی نہیں ہو؟ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور تم سب ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور خدا کو خالص دین کے ساتھ پکارو۔ اس نے جس طرح تمہاری ابتدا کی ہے اسی طرح تم پلٹ کر بھی جاؤ گے۔ اس نے ایک گروہ کو ہدایت دی ہے اور ایک پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی بنا لیا ہے اور خدا کو نظر انداز کر دیا ہے، اور پھر ان کا خیال ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس زینت ساتھ رکھو اور کھاؤ پیو، مگر اسراف نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے، اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں۔ ہم اسی طرح صاحبان علم کے لیے مفصل آیات بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے پروردگار نے صرف بدکاریوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، اور گناہ اور ناحق ظلم اور بلا دلیل کسی چیز کو خدا کا شریک بنانے اور بلا جانے بوجھے کسی بات کو خدا سے منسوب کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی کے لیے نہ پیچھے ٹل سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اے اولاد آدم، جب بھی تم میں سے ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے اور ہماری آیاتوں کو بیان کریں گے تو جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوگا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور اکڑ گئے وہ سب جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ ان لوگوں کو ان کی قسمت کا لکھا ملتا رہے گا یہاں تک کہ جب ہمارے نمائندے فرشتے مدت حیات پوری کرنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے کہ وہ سب کہاں ہیں جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ وہ سب تو گم ہو گئے، اور اس طرح اپنے خلاف خود بھی گواہی دیں گے کہ وہ لوگ کافر تھے۔ ارشاد ہوگا کہ تم سے پہلے جو جن و انس کی مجرم جماعتیں گزر چکی ہیں تم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ حالت یہ ہوگی کہ ہر داخل ہونے والی جماعت دوسری پر لعنت کرے گی، اور جب سب اکٹھا ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ پروردگار انہی نے ہمیں گمراہ کیا ہے، لہذا ان کے عذاب کو دگنا کر دے۔ ارشاد ہوگا کہ سب کا عذاب دگنا ہے، صرف تمہیں معلوم نہیں ہے۔ پھر پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، لہذا اپنے کیے کا عذاب چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کی تکذیب کی اور غرور سے کام لیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہ ہو جائے، اور ہم اسی طرح مجرمین کو سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی کا فرش ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا بھی ہوگا، اور ہم اسی طرح ظالموں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے
وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر کینہ کو الگ کر دیا، ان کے قدموں میں نہریں جاری ہوں گی اور کہیں گے کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہاں تک آنے کا راستہ بتا دیا، ورنہ اس کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہاں تک آنے کا راستہ بھی نہیں پا سکتے تھے۔ بے شک ہمارے رسول سب دین حق لے کر آئے تھے، تو پھر انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے۔ اور جنتی لوگ جہنمیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو کچھ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے تو پا لیا، کیا تم نے بھی حسب وعدہ حاصل کر لیا ہے؟ وہ کہیں گے بے شک۔ پھر ایک منادی آواز دے گا کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہے، جو رائے خدا سے روکتے تھے اور اس میں کجی پیدا کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور اصحاب جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر ہمارا سلام۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے لیکن اس کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ اور پھر جب ان کی نظر جہنم والوں کی طرف مڑ جائے گی تو کہیں گے کہ پروردگار ہم کو ان ظالمین کے ساتھ نہ قرار دینا۔ اور اعراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے آواز دیں گے کہ آج نہ تمہاری جماعت کام آئی اور نہ تمہارا غرور کام آیا۔ کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہیں رحمت خدا حاصل نہ ہوگی، جن سے ہم نے کہہ دیا ہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ اور جہنم والے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ذرا ٹھنڈا پانی یا خدا نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی پہنچاؤ۔ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ان چیزوں کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا، تو آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور ہماری آیات کا دیدہ و دانستہ انکار کر رہے تھے۔ ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے آئے ہیں جسے علم و اطلاع کے ساتھ مفصل بیان کیا ہے، اور وہ صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ صرف انجام کار کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو جس دن انجام سامنے آ جائے گا، جو لوگ پہلے سے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہنے لگیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول صحیح ہی پیغام لائے تھے، تو کیا ہمارے لیے بھی شفیع ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں واپس کر دیا جائے تو ہم جو اعمال کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے قسم کے اعمال کریں۔ در حقیقت ان لوگوں نے اپنے کو خسارے میں ڈال دیا ہے اور ان کی ساری افطرا پردازیاں غائب ہو گئی ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور رات تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا کرتی ہے، اور آفتاب و مہتاب اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی۔ وہ نہایت ہی صاحب برکت اللہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خاموشی کے ساتھ پکارو کہ وہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور خبردار زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پیدا کرنا، اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امیدوار بن کر دعا کرو کہ اس کی رحمت صاحبان حسن عمل سے قریب تر ہے۔ وہ خدا وہ ہے جو ہواؤں کو رحمت کی بشارت بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب ہوائیں وزنی بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم ان کو مردہ شہروں کو زندہ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں اور پھر پانی برسا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے مختلف پھل پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں کہ شاید تم عبرت و نصیحت حاصل کر سکو۔ اور پاکیزہ زمین کا سبزہ بھی اس کے پروردگار کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین خبیث ہوتی ہے اس کا سبزہ بھی خراب نکلتا ہے۔ ہم اسی طرح شکر کرنے والی قوم کے لیے اپنی آیتیں الٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں۔
یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں۔ تو قوم کے رؤسا نے جواب دیا کہ ہم تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ نوح نے کہا اے قوم، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ میں تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد پر ذکر نازل ہو جائے کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم متقی بن جاؤ اور شاید اس طرح قابل رحم ہو جاؤ؟ پھر ان لوگوں نے نوح کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کہ وہ سب بالکل اندھے لوگ تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا دوسرا خدا نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قوم میں سے کفر اختیار کرنے والے رؤسا نے کہا کہ ہم تم کو حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹوں میں سے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ میں حماقت نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ رسول ہوں۔ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک امانت دار ناصح ہوں۔ کیا تم لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ تم تک ذکر خدا تمہارے ہی کسی آدمی کے ذریعے آ جائے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو کہ تم کو اس نے قوم نوح کے بعد زمین میں جانشین بنایا ہے اور مخلوقات میں وسعت عطا کی ہے، لہذا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ شاید اسی طرح فلاح اور نجات پا جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ یہ پیغام لائے ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیں؟ تو آپ اپنے وعدہ وعید کو لے کر آئیے اگر اپنی بات میں سچے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے عذاب اور غضب طے ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے خود طے کر لیے ہیں، اور خدا نے ان کے بارے میں کوئی برہان نازل نہیں کیا ہے؟ تو اب تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں کی نسل منقطع کر دی، اور وہ لوگ ہرگز صاحبان ایمان نہیں تھے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، یہ خدائی ناقہ ہے جو تمہارے لیے اس کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ زمین خدا میں کھاتا پھرے، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا کہ تم کو عذاب علیم اپنی گرفت میں لے لے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور زمین میں اس طرح بسایا کہ تم ہموار زمینوں میں قصر بناتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے۔ تو اب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کمزور بنا دیے جانے والے لوگوں میں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہنا شروع کیا کہ کیا تمہیں اس کا یقین ہے کہ صالح خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہمیں ان کے پیغام کا ایمان اور ایقان حاصل ہے۔ تو بڑے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو ان باتوں کے منکر ہیں جن پر تم ایمان لانے والے ہو۔ پھر یہ کہہ کر ناقے کے پاؤں کاٹ دیے اور حکم خدا سے سرتابی کی اور کہا کہ صالح، اگر تم خدا کے رسول ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے تھے اسے لے آؤ۔ تو انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ اپنے گھر ہی میں سربزانوں رہ گئے۔ تو اس کے بعد صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم، میں نے خدائی پیغام کو پہنچایا، تم کو نصیحت کی، مگر افسوس کہ تم نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے ہو۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بدکاری کرتے ہو، اس کی تو تم سے پہلے عالمین میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تم عذرائے شہوت عورتوں کے بجائے مردوں سے تعلقات پیدا کرتے ہو، اور تم یقیناً اسراف اور زیادتی کرنے والے ہو۔ اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے لوگوں کو ابھارا کہ انہیں اپنے قریے سے نکال باہر کرو کہ یہ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل کو نجات دے دی، ان کی زوجہ کے علاوہ کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔
ہم نے ان کے اوپر خاص قسم کے پتھروں کی بارش کی، تو اب دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اب ناپ تول کو پورا پورا رکھو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دو، اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور خبردار، ہر راستے پر بیٹھ کر ایمان لانے والوں کو ڈرانے دھمکانے اور راہ خدا سے روکنے کا کام چھوڑ دو کہ تم اس میں بھی کجی تلاش کر رہے ہو، اور یہ یاد کرو کہ تم بہت کم تھے، خدا نے کثرت عطا کی، اور یہ دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میرے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لے آئی اور ایک ایمان نہیں لائی، تو ٹھہرو یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان اپنا فیصلہ صادر کر دے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا